अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान Z9 में आप सभी का इस्तेमाल करता हूं और आज आपको मैं एक ख़ास मुलाकात करवा रहा हूं। जी हाँ, मैं बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जनाब अबू मास, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट। मैं उनसे मुलाकात करूंगा जो आप सऊदी अरेबिया से हैं, और साथ ही साथ आप एक ऐसी शख्सियत है जो पिछले 30 साल से सऊदी अरेबिया में बिज़नेस को वक्त दिए हैं और वहाँ पे अपना बिज़नेस चला रहे हैं, और साथ ही साथ इंडियन कम्युनिटी में आप एक मकबूल शख्सियत है और इस वक्त वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम कुछ बातें हैं जो उनसे हम कुछ सीखेंगे भी, और कुछ बातें हैं जो हम उनसे जानना चाहते हैं, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका मैं इस्तकबाल करता हूं हमारे इस चैनल में, और बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। कुछ सवालात है, जैसे ये पता चला आपसे मुलाकात करना है तो मैं यहाँ पर चले आया। कुछ सवाल है जो हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले बताइए, आपकी रमज़ान कैसे गुजरा और कैसा रहा आपको? जी कुछ बताइए उस बारे में थोड़ा सा। जफर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके दिल की गहराई से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके कैमरामैन का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में मैं एक तालिब इल्म सहाफ़त में, जी माशाल्लाह, समझे, तो मैं एक मशहूर तो हुआ हूँ, सहाफ़त में मशहूर तो हुआ, लेकिन मैं अभी भी मैं महसूस करता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म, बहुत सीखने का ज़रूरत है। ये आपका बड़प्पन है जी माशाल्लाह। तो सऊदी अरब में मेरे तकरीबन 30 साल, वैसे ही आपने बोला, और मेरा अपना तिजारत है उधर, माशाल्लाह। लेकिन मैं सहाफ़ती खिदमात भी अंजाम देता हूँ, फ्रीलांस। कैसे आप वक्त निकाल पाते हैं? एक तो सहाफियत ऐसी चीज है जहाँ हर वक्त सोचना और बिजी रहना है, और फिर बिजनेस भी ऐसी चीज है जहाँ एक पल में आपको वहाँ पे हटना नहीं है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर एक से मैं जुड़ा रहूँ, सबसे जुड़ा रहूँ, तो मैं जिंदा हूँ महसूस करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत गहरी बात कही आपने। जी, तो मैं हर एक से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा नेटवर्क बड़ा है वहाँ पर सऊदी अरब में। तो मैं हर एक से मुलाकात हुआ। फर्ज करो आप, आज मेरे को 5-10 दावतें हैं, समझे, आज मेरे को 5 दावतें आ गई। अच्छा। और 4 घंटे में मेंटेन करना है, भले खाना खाए नहीं खाए नहीं मालूम, लेकिन बराबर आपसे मैं जरूर मिलूंगा और मुबारकबाद दूंगा अगर वो तकरीब है, जिस किस्म की भी तकरीब है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आज आप वक्त निकाले, काफी खुशी हुई, समझिए। और मेरे जो नाजरीन जो सऊदी अरब रियाज में और जद्दा दम्माम में जो हम मुझे देख रहे हैं, सबको ईद की दिली मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त भारत के शहर हैदराबाद में हूँ, और हमारे भाई जफर भाई जो है साथ आ चुके हैं आज, तो कुछ सवालात ले लेंगे। इनके जरिए से मैं भी आपके तमाम जो लोग देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं भी चाहूंगा कि मुबारकबाद आपको पेश करूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। और आप लोग प्लीज दुआ करिए हमारे लिए, हम सबके लिए, क्योंकि आप ऐसी मुक़द्दस जगह पर है जहां आपकी दुआ इंशाल्लाह बहुत जल्द कबूल होगी। सबसे पहले एक सवाल है बासित साहब आपसे, कि सऊदी अरबिया में रोजगार का क्या मौक़िफ़ है और भारत का क्या मौक़िफ़ है? जी, हाँ, सही बोला, अच्छा सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सऊदी अरब में रोजगार के मौक़िफ़ क्या है, ये बता रहे हैं आप। जी हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सऊदी अरब में जो सऊदी गवर्नमेंट जो है 2030 बोल के एक विजन वो लेके आई हुई है, उसकी मुनासिबत से मुल्क की तरक्की में, समझे, रोजगार और डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें इधर तरक्की कर रही हैं। तो हमारे भारतीयों का, हमारे हिंदुस्तानियों का बड़ा किरदार है वहाँ पर, क्योंकि कई शोबों में हमारे हिंदुस्तानी खुद अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर कंस्ट्रक्शन इस वक्त बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आप सुने होंगे, सुर्खियों में है न्यूज़ शहर, जो 3 मुल्कों के दरमियान वो बन रहा है। वहाँ पर बहुत बड़ा काम चल रहा है, और इसके अलावा रियाद में भी, जद्दा में, दमाम में तकरीबन 30-50 साल पुरानी बिल्डिंगों को तोड़े और फिर से नया बना रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत काम है वहाँ पर सऊदी अरब में, और लोगों को रोजगार के मौके बहुत है। आप इस वक्त जो है, आप सऊदी अरब में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो नजरियात थी, जो पुरानी क़यादत थी, उसमें और आज की क़यादत में, नौजवान क़यादत में बहुत बड़ा फ़र्क है। बिजनेसमैन जो रहते हैं, जो हिंदुस्तानी हो या चाहे भी कोई भी शहर के हो, कोई भी मुल्क के हो, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छी थी, क्योंकि अभी कई वीज़े ऐसे दे रहे हैं आपको
جو آپ خود مختار یعنی خود کا اپنا بزنس کر سکتے ہو. اچھا ہاں ایسے موقع ابھی جی مارکیٹ میں. تو میرے خیال میں 2024 میں کئی ہندوستانی جی اپنی اپنی کمپنیاں قائم کر لی وہاں پر, ماشاء اللہ سمجھے, اور کئی لوگ جو ہے اس سے جڑ گئے. جی تو ان دونوں کا فائدہ ہے, اس میں حکومت کا بھی فائدہ ہے, جی آپ ہمارا بھی فائدہ ہے. ہم جی پہلے کیا ہوتے تھے, میں 30 سال پہلے جب آیا تھا تو وہاں پر روزگار تھا جی لیکن اتنا نہیں تھا, صرف ایک سعودیوں کے تحت کام کرنا پڑتا تھا, ڈر سے خوف سے, جی بڑا خوف رہتا تھا, متوبہ خوف, وہ جی خوف بہت ہے. جی تو اس لیے کام اسے کھل کے نہیں کر سکتے تھے. بہت لوگ کھل کے بھی کیے لیکن ڈوب بھی گئے. لیکن آج خود کفیل ہے آپ. جی آج آپ کا کاروبار جو بھی ہے, جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں, پلان کیجئے. اب ہندوستان سے بیٹھ کے پلان کیجئے, جی ایک بار وزٹ کیجئے. عمرہ ویزا ہے اور بزنس ویزا ہے اور کئی قسم کے ویزے نکالے آپ کی سہولت کے لیے. جی تو آپ آ سکتے, دیکھ سکتے, اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کر سکتے اور میرے سے بھی آپ ملاقات کر سکتے. میں بھی کئی راستے آپ کو بتاؤں گا جی انشاءاللہ. جی اور میرے بھی ساتھ بھی کئی میرے دوست ہیں جی جو بزنس گروپ سے جڑے ہوئے ہیں. جی تو روزگار کے جو مواقع ہیں اس وقت میں سمجھوں گا اس وقت پیسہ لگانا چاہیے یہاں پر. تو یہ تو بات ہو گئی پیسہ لگانے کی, بزنس مینوں کی, لیکن جو عام طور پر جو شخصیت میں جو لوگ ایسے جانا چاہتے تھے, جانا چاہتے ہیں, ابھی بھی ہے, جی جو پہلے جو دور تھا آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے, ایک ٹرینڈ تھا لوگوں میں, ٹرینڈ تھا کہ بھئی جانا کمانا آنا بس یعنی. لیکن آج کے نوجوان کچھ سوچ رہے ہیں کہ بھی سعودی عرب میں اب وہ نہیں رہا, وہ بات نہیں رہی. نہیں تو ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا نہیں, پہلے پلان؟ آپ کی بات صحیح ہے. پہلے کے دور میں, پہلے کے ٹائم میں 30 سال 25 سال پہلے میں بھی گیا تھا. تو وہ ٹائم میں ایک الگ تھا, اس میں وہاں پر کم پیسوں میں کام چل جاتا تھا. 1 ریال کی روٹی میں جو ہے پیٹ بھر جاتا تھا. اچھا آج 50 ریال کی میں بھی پیٹ نہیں بھر پا رہا, کیونکہ اتنے ٹیکس آ گئے, مسائل آ گئے, کرائے زیادہ ہو گئے, بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی, ملک ترقی کیا. تو چاہتے کہ ہمارے کنگ محمد بن سلمان جب سے آئے, شروعات میں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں تھا, ہاں ایسا وہ لوگوں میں خوف تھا, خوف تھا ایسا. لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ واقعی ان کی جو سوچ ہے بہت اچھی سوچ ہے. تو اس سوچ کے مناسبت سے جو ہے نا وہ ملک ترقی, یعنی وہاں کی تبدیلی وہاں کی ترقی کے لیے ہے, ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے جو غیر ملک سے وہاں پر آتے ہیں. جی جی بالکل. باجی صاحب ماشاءاللہ آپ 30 سال سے بھی زیادہ شاید وقت آپ وہاں نکال چکے ہیں, اور آپ کو 2 نظریات سے وہاں پہ دیکھنا رہا ہوگا, جیسا کہ آپ ایک بزنس کے ایک نظر سے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ صحافیت کے نظر سے بھی وہاں پر آپ رہے ہیں, دیکھے ہیں. صحافت میں کیا ہے بولے تو وہاں پر سعودی عرب میں صحافت یعنی عام نہیں, مطلب جس نے وہاں کا ملک الگ, جمہوریت نہیں ہے نا. جمہوریت بھارت میں جمہوریت ہے, آزادی ہے. یہاں پر میڈیا عام ہے, آپ کسی سے سوال کر سکتے, آپ مطلب کچھ پوچھ سکتے, آپ کے پرائم منسٹر سے سوال کر سکتے, آپ کے منتری سے پوچھ سکتے. ہر کسی سے. تو وہاں کیا ہے, کنگڈم ہے, ذرا بہت احتیاط کی ضرورت رہتی ہے, حد و ادب میں رہ کر بات کرنا پڑتا ہے, حدود ہے, حدود میں رکھ کے ہم لوگ کو میڈیا میں. لیکن میری جو جرنلزم ہے, میں صرف اپنے انڈین کمیونٹی کے لیے کام کرتا ہوں, اور انڈین ایمبیسی کے تحت جو ہے جو بھی پروگرامس ہوتے وہ میں جو ہے وہ میں کوریج کرتا ہوں. یہی ہم سوال پوچھنا چاہ رہے تھے ہم, کہ ہندوستانی صحافت میں اور سعودی عربیہ کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ فرق اتنا ہی ہے بس, اس میں آپ کے پاس آزادی ہے, ان کے پاس آزادی نہیں ہے, بس یہ بات ہے. ابھی ہر بات میڈیا میں نہیں آتی وہاں کی. سعودی عرب میں حج کے ٹائم پہ دیکھو لاکھوں کروڑوں کا لوگ کا کراؤڈ رہتا, حاجی کتنے آتے ہیں, اب کتنے مرتے ہیں, لیتے ہیں, ان کی بھی ایک میڈیا ٹیم ہے, وہ رپورٹ دیتے ہیں. تو ان کے کیونکہ ہم سرکاری میڈیا میں نہیں ہیں, کیونکہ عام میڈیا سے ہے, تو پھر ہم لوگ محتاط رہتے ہیں. کہ BBC لندن ہے, الجزیرہ ہے, وہاں پر عرب نیوز ہے, بہت سارے چینلز ہیں وہاں پر, وہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن اتنی آزادی ان کو اتنی نہیں رہتی جتنے بھارت میں, جتنے آپ کے جیسے ٹی وی چینلز ہے, وہ لوگوں کی آزادی ہے. یعنی بے باک بے خوف جو بھی میڈیا ہے وہ, یعنی کہ آپ کے بتانے کا مطلب وہ ہندوستان کی میڈیا ہے, جو انڈیا کی میڈیا ہے, جو ہر کسی سے سوال کر سکتی ہے, پوچھ سکتی ہے, جمہوری حق جو ہے وہ جتا سکتی ہے. اب وہ وہاں کا دستور ہے, تو وہاں کے حساب سے وہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور چلتے ہیں, چلا رہے ہیں. اور آخر میں ہمارے اس چینل کے ذریعے اور ہماری اس ملاقات کے ذریعے ہمارے جو حیدرآباد کے ہے یا پھر ہندوستان کے ہے, ان سبھی صحافیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟
نہیں بہت اچھی بات ہے بھائی، صحافت میں آنا چاہیے. جی. یہ آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے، جی آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے، کیمرہ اچھا ہے آپ کا، تو جی آپ صحافی ہے سمجھا آج جی کے ٹائم میں. جی ٹیلنٹ کی بات ہے اس میں. جی جی اب جیسے بہت سارے لوگ جرنلزم کیے ہوئے ہیں، جی عثمانیہ یونیورسٹی سے، جی مولانا آزاد یونیورسٹی سے صحافت کیے ہوئے ہیں، جی لیکن اس کو اپنا روزگار نہیں بنا رہے اس کو، کیونکہ جی اس میں دیکھ رہے کہ ابھی اس میں مطلب کمائی نہیں ہے، جی لہٰذا بس وہ چھوڑ دیے. وہ ڈگری جو ہے وہ دیوار کو لگی ہوئی ہے. جی تو جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان میں جی ٹیلنٹ ہے. جیسے جی ابو عامل، آپ کا ابو عامل بلکہ بہت مشہور جی ہے. جی جی سمجھے؟ کسی وقت ابو ایمل صاحب عامل صاحب جو ہے نا، آزاد رپورٹ. ہاں کبھی سائیکل پہ تھے، کبھی آکسفورڈ میں ہیں بلکہ سنے، تو ماشاء مطلب ترقی ہوئی ہے نا. اللہ. ہاں صحیح ہے. تو اس طرح سے بہت سارے جی صحافی ہے جو ترقی کی ہے، یعنی اپنے ان کی کام محنت سے ہے. لوگ ہاں پہچانے جاتے پہچانے جاتے ہیں، اور جی کام کرنا بھی ہے. ابھی آپ کے چینل سے بھی میں یہ بولوں گا جی کہ وہ آپ بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. ترقی کریں گے. اگر آپ جیسے لوگوں کا ساتھ رہا، جی دعائیں رہی، تو جی انشاءاللہ ضرور. ضرور ترقی میں. تو جی میں ناظرین سے یہی کہوں گا کہ بھائی جو بھی ہمارے ظفر بھائی کے چینل کو دیکھ رہے ہیں جزاک تو اس کو جو ہے لائک بھی کیجیے اور حوصلہ افزائی کیجیے. ظفر بھائی کا انشاءاللہ. ماشاء اللہ بہترین شخصیت ہے، حیدرآباد جزاک سے اللہ. تعلق رکھتے ہیں آپ اور حیدرآبادی ہے. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ سے میں یہی بولوں گا کہ سعودی عرب آنے کا اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو آپ تجارت کی غرض سے آئیے. اور اس وقت تجارت کے بڑے موقع ہیں. جی آپ جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے ہماری انڈین ایمبیسی ہے، جی سمجھے، آپ کو گائیڈ کرے گی. اس کے علاوہ کئی آرگنائزیشنس ہیں جی. سمجھے جو ریاض میں آپ کو موقع فراہم کریں گے. ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ انڈین ایمبیسی سے کافی جڑے ہیں، کافی اچھی مقبولیت ہے آپ کے وہاں پر، تو انڈین ایمبیسی کے ذریعے آپ مطلب پہلے بھی اسے کئی کام کر چکے ہیں، تو کس طرح کا سپورٹ ملتا ہے ایک عام آدمی کو وہاں پر؟ نہیں، کس ایمبیسی سے ہم کو کچھ بھی سپورٹ نہیں ملتا بھائی، جی اس سے ایمبیسی سپورٹ نہیں ملتا. جی لیکن جو سعودی گورنمنٹ جو ان کا جو لا ہے، جی لا کے مطابق آپ کو چلنے کے لیے وہ ہدایت دیتے ہیں. جی جی بھائی مثلاً یہاں پر کوئی چوری کر رہے ہیں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، جی ٹھیک ہے نا. جی تو جب آپ سعودی عرب پائیں گے، آپ عام آدمی ہیں، جی آپ کو وہ گائیڈ لائن پڑھ کے نہیں آتے، جی جی سمجھے. آپ بیگ میں کچھ غلط چیزیں لے کے آتے، جی دوائیں لے کے آتے، کچھ بھی غلط چیزیں لے کے آتے، جی تو آپ کو گائیڈ لائن نہیں ملتی. نہیں ملتی. اس کے لیے آپ کو جو مسائل آ جاتے ہیں، جی میں پکڑ لیتا ہوں، انہیں جیل میں ڈال دیتا ہوں. جی تو ہماری انڈین ایمبیسی کوشش کرتی کہ اس کو انہیں بچانے کی کوشش کرتے، جی اس کو نکالنے کی کوشش کرتے. جی ایسا بہت سارے لوگ اس طرح کا سپورٹ ملتا ہے، سپورٹ ملتا ہے. اس کو لیکن کافی لوگ کو نہیں معلوم، ہمارا ہے جیسا کون، آپ نے بتایا. ہم نے غیر ملکی جی ملک میں ہمارا ہے کون، جی ہماری ایمبیسی ہے جی ہم کو. جی اور کئی جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے نا غلط کام کر کے جیلوں میں چلے گئے، جی جی تو نکالنے کا کام کون کری؟ جی تو ہماری ایمبیسی کرتی. جی جی سمجھے، بہت سارے خدمات ہیں ایمبیسی کے، جی اس کے تحت جتنے بھی آرگنائزیشنس ہیں جی وہ بھی ان کی سپورٹ میں کام کرتے ہیں. تو جی الحمدللہ ہم ایمبیسی کے بھی، ہمارے سعودیہ میں جو انڈین ایمبیسی ہے، ہم اس جی کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی سب کو جو ہے موقع دیتے ہیں جی کہ ہم کلچر پروگرامس کے لیے موقع ہاں پر. تو سعودی عرب جو ہے اس وقت بہت ترقی پہ ہے. جی آپ اگر آپ کی فکر ہو رہی جی کہ کچھ پیسہ ادھر لگانا ہے جی تو لگا کر جو ہے پیسہ کما سکتے ہیں. جی اور دوسری بات، نقصان کی بات نہیں ہے. آپ 3 مہینے کے ویزے پہ چلے جائیے، جی جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ رہیے، ریاض میں، جدہ میں، دمام میں. جی آپ کی جو بھی سوچ ہے، جی بہت سارے دوست ہیں. کئی سروسز کے اس کی کمپنی ڈالیے، کوئی جو ہے ٹریڈنگ کی کمپنی ڈالیے، جی تو کوئی جو ہے کئی قسم کے لوگ میرے سے ملتے ہیں، جڑتے ہیں جی اور مشورے لیتے ہیں. تو الحمدللہ میری بھی ایک ٹیم ہے تقریباً، ہم ٹیم ورک کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. الحمدللہ لوگوں کی خدمت کے، یعنی خدمت کے جذبے سے ہم جو ہے جی بہت لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جی اور کرواتے بھی ہیں، جی اسپانسر بھی لیتے ہیں. ماشاء تو بہرحال الحمدللہ میں ناظرین سے یہی کہوں گا کہ بھائی جو بھی لوگ ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے جی تو جہاں کہیں بھی دوسری طرف انویسٹمنٹ کرنے کی سوچ رہے، جی یہ چاہے کسی بھی اور کنٹری میں، تو میں آپ کو یہ سجیسٹ دیں گے. موقع دوں گا، جی بتاؤں گا کہ دیکھو آپ ادھر سعودی عرب میں آئیے، انشاءاللہ. ادھر آ کر جو ہے اپنا پیسہ لگائیے جی اور کامیاب رہیں گے. اور یہاں بھی یہ ملک میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، دوسرا جی ایک دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. ماشاءاللہ، وہ تو سمجھے، بے شک. آپ کبھی بھی من کیا جی مکہ چلے جاؤ، ماشاء مدینہ چلے جاؤ، زیارت صحیح کر ہے. لو. ارے کیا اب 1-2 گھنٹے مدینہ بالکل. کی مسجد میں، جی مدینہ جی شریف میں بیٹھ جاؤ، جی جی ارے آپ ریفریش ہو جاتے جی ہیں.
समझे वक्त तो क्या जिंदगी बदल जाती है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो जी हाँ। मैं बोलूंगा कि बस जो भी आए जी हाँ। 30 साल में ऐसे गुजर गए मेरे। बिल्कुल अच्छा मुल्क है बल्कि 30 साल गुजर बिल्कुल बिल्कुल गए। अगर रहता तो वो कहीं ही नहीं रहते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत वासिफ बहुत साहब, शुक्रिया जी, आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जज़ाकल्लाह जो खैर। आपने वक्त निकाला, हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी जो बातें हैं वो बताई और अपने ख्यालात का जो इजहार किया जी और साथ ही साथ हमको कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। और जज़ाकल्लाह आज ये भी पता चला कि सऊदी अरबिया में बिजनेस के लिए कितने लोगों को कितना मौका है जी और जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। तो आप लोग जिस तरह से जुड़ना चाहते हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो अब वहाँ बेझिझक जा सकते हैं। जैसा कि जो 25-30 साल पहले जो हालात थी अब वहाँ पर वैसे वो नहीं है। आज़ादी अच्छी आपको इस अच्छी तरह से वहाँ पे आपको बिजनेस करने के लिए और अपना आप ओन वीजा वहाँ पर आप निकाल सकते हैं, रह सकते हैं जी और यहाँ आकर भी अपने बिजनेस को आप नजर रख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ बैठ कर भी बिजनेस का प्लान कर सकते हैं। कई लोग ऐसे करते कुछ हैं। ऐसे कई लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप भी यहाँ पर बैठे तो वहाँ बिजनेस आपका भी वहाँ पर चालू है, रनिंग है, चल रहा है। और बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके वासिफ साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको और बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर एक बार अदा करते हैं। और साथ ही साथ हम हमारे नाज़रीन को भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। और साथ ही आपको कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा और आप क्या पूछना चाहते थे हमारे इस वीडियो के ज़रिए, आपको क्या ख्याल है। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो हम वासिफ साहब से ज़रूर मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ साहब, जज़ाकल्लाह खैर।